بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نظم اور اس کی تشریح۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ بہت ہی زبردست دعا بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، نظم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فقرہ کہتا ہے کوئی عروج دے نہ زوال دے، کہتا ہے مجھے عروج دے، زوال نہ دینا اے میرے اللہ۔ آگے کہتا ہے مجھے صرف اتنا کمال دے، کہتا ہے مجھے بہت کمال دے، اتنا کمال دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے۔ مثال کے طور پر اللہ سے بندہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کمال اتنا دے اور اپنی راہ میں ڈال دے۔ میں اپنی سوچ سے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر آج کل کے دور میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کہتے ہیں جو بندہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چل پڑتا ہے، آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہے، اگر اس میں اس کو موت آ جائے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آگے کہتا ہے کہ زمانہ میری مثال دے۔ آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام ہو، ہم اس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، اس کے بعد اس کے صحابہ کرام کی مثال، اس کے بعد جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی مثال دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین احمد مدنی نے یہ کیا تھا، حضرت لاہوری صاحب نے یہ کیا تھا، اور کوئی اور ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، ایسے جیسے ہم لوگوں کی مثال دیتے ہیں، واصف علی واصف نے یہ کہا تھا، ایسے ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ زمانہ میری مثال دے۔ ہم اپنا کردار دنیا میں ایسے ادا کریں کہ زمانہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مثالیں دے۔ آگے شعر لکھنے والا لکھتا ہے تیری رحمتوں کا نزول ہو، اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے کہ تیری رحمتیں ہر وقت مجھ پر برستی رہیں، تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں۔ سبحان اللہ، کیا شعر لکھنے والا نے لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آگے کہتا ہے مجھے محنتوں کا صلہ ملے، بندہ یہ کہتا ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا مجھے صلہ دے اے میرے اللہ، اس کا مجھے صلہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ آگے شعر کہنے والا کہتا ہے مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، ہوس میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں اس فکرے کی تشریح، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، ہاں آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس انسان اپنے دل و دماغ سے بس اللہ کی ہی سوچے۔ ویسے اگر میں اپنی سوچ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مال کما بھی لے کہاں لے کر جائیں گے؟ امبانی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اور ملک ریاض کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، جب مریں گے کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ ایک دانہ بھی نہیں لے کے جائیں گے، ایک ریال یا ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ الٹا ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمیں جو ہے نا کفن دفن نصیب ہو۔
کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے جہاز میں مر جاتے ہیں، نہ دفن نہ کفن کچھ نصیب نہیں ہوتا، بوٹیاں تک نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کو اچھی موت دے۔ آگے لکھنے والا لکھتا ہے مجھے بس تو رزق حلال دے۔ آج کل ہم دنیا کی خواہشات میں اتنے پڑ چکے ہیں، ہمیں نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے، بس جو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ جو پیسے آج کما کے جا رہا ہوں کیا یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ شاید کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو تو وہ سوچتا ہوگا، لیکن شاید میں بھی شامل ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم یہ تنخواہ بھی حاصل کر رہے ہیں، جس افسر کے ساتھ، جس کفیل کے ساتھ یا جس بندے کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کام کا، کیا اس کا کام ہم پورا کر رہے ہیں؟ کبھی فکر نہیں کیے۔ اللہ ہم سب کو اس فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا کام صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لکھنے والا لگتا ہے میرے ذہن میں تیری فکر ہو۔ فکر کا معنی ہے سوچ، کہ ہم اللہ کی سوچتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے یہ دنیا بنائی، پہاڑ بنائے، آسمان بنائے، اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس چیز پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ جانتا ہے وہ پھر کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ ہم سب کو اپنا ایک عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے۔ آگے لکھتا ہے میرے سانس میں تیرا ذکر ہو۔ ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بڑی زبردست دعا سمجھ لیں یا نظم، بڑی ہی زبردست ہے یہ جو مجھے ملی ہے نا، واللہ دل خوش ہو گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے سانس لے رہے ہیں، اللہ معاف کرے گالیوں سے، گانوں سے، فضول کی بکواس، فضولیات باتیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جب ہم مریں گے ہمارا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم سب کو اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ترازو پر، زبان پر ہلکے اور ترازو پر بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا اچھا اللہ نے ہمیں ذکر دیا ہے، کتنے اچھے لفظ ہیں جو ہم ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کے جو فائدے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اگر ہمارا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارا حساب کتابی نہ ہو، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں منتقل کر دے۔ اگر حساب شروع ہو گیا تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک کلمہ، یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہو اور بندے کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو وہ پلڑا گناہوں والا ہوا میں تیرنے لگ جائے گا اور یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کم از کم روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اگر آپ یہ 2 عمل، ہاں بل ایک اور بھی بتا رہے تھے، استغفار،
آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ ان میں سے کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ 40 دن تک اس کو متواتر پڑھ کے دیکھیں، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، پھر دیکھیں کیا کمال ہے ان ذکر کا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لکھتا ہے تیرا خوف میری نجات ہو۔ ہم اگر اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں دنیا میں کسی بھی چیز سے ہم نہیں ڈریں گے، اور پوری دنیا میں جو بھی چیز ہے، ناگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کوئی بھی موذی چیز ہے، وہ آپ سے ڈریں گی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تیرا خوف میری نجات ہو، سبحان اللہ۔ سبھی خوف دل سے نکال دے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو خود بخود سب خوف دل سے نکل جائیں گے، سب خوف دل سے نکل جائیں گے۔ آگے لکھنے والا لکھتا ہے تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب یہی دعا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ دعا بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ نظم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے صبح و شام یہی دعا کرنی چاہیے۔ بہت ہی زبردست نظم ہے یا دعا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، بے شک تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تو رحیم ہے تو کریم ہے، سبحان اللہ۔ مجھے مشکلوں سے نکال دے، سبحان اللہ۔ اللہ ہی نکال سکتا ہے، ہمیں کوئی مشکل سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے، پوری دنیا بچانے کے لیے آ جائے، اسے نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے، پوری دنیا اسے بچانے کے لیے آ جائے تو اسے نہیں بچا سکتی۔ اس جگہ پر میں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کے امر کا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، کوئی بھی پتا میری اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں جا سکتی جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد۔ میں آپ کو آج کس چیز کا واسطہ دوں؟ آپ جس چیز کا بھی بہتر سمجھتے ہیں اسی کا واسطہ ہے، اس کو لازمی شیئر کریں، اور اس کو ایک بار صبح لازمی سن لیں، پھر دیکھیں آپ کا دن کیسے گزرتا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ نظم، یہ دعا آپ کے ذہن میں رہے گی، ایک مرتبہ ضرور سن لیں۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد، سبسکرائب کریں، اور اسی نام پر میرا فیس بک پیج بھی ہے اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد، اسے فالو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔